السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج پھر ایک اہم اور خاص ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ حضور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا بیان بڑا ہی لاجواب بیان ہوتا ہے، تھوڑا سا دل کی سنیں تو دل کرتا ہے پورا بیان سنوں۔ تو آج میں ایک اہم مسائل کے ساتھ بھی حاضر خدمت ہوں، ان کی بیان سنیں اور سبق حاصل کریں۔ پہلے بیان سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کچھ خاص گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل چھوٹی سی عرض ہے، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بیان سنتے ہیں حضور مفتی سلمان اظہری صاحب۔ پیسہ حبیب اجمی کا نام سنا ہوگا آپ نے، بغداد کے رہنے والے مشہور مالدار شخص۔ پیسہ بہت تھا لیکن معاملہ یہ تھا کہ سود پر پیسہ، سود کا کاروبار، لوگوں کو سود دینا، لوگوں سے سود لینا، یہ کاروبار چلتا تھا۔ مسلمانوں، اگر اپنے معاشرے میں سود کی بلا ہے تو فوراً توبہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ کعبے کے سامنے اس نے اپنی ماں سے زنا کیا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، لوگ اس کو آج ہلکے میں لیتے ہیں۔ پیسہ ڈبل کرنے والا سسٹم مسلمانوں کو بہت جلدی پسند آتا ہے۔ کوئی بھی آ جائے کمپنی، چیٹ فنڈ کمپنیاں صرف مسلمانوں کے محلے میں ہی کامیاب ہوتی ہیں، باقی جگہ نہیں۔ لاکھ روپے دو اور تم گھر میں نواب صاحب بیٹھے رہو، ہر مہینہ 10-10 ہزار آتا رہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے آتا ہے۔ تمہارے گھر میں آنے والا ایک لقمہ بھی تمہاری تحقیق کے بغیر نہیں آنا چاہیے، تم مسلمان ہو۔ بے شک بے شک۔ ایک سکہ بھی تمہارے گھر میں بغیر تحقیق کا نہیں آنا چاہیے۔ بے شک۔ اگر مشکوک، یعنی جس میں شک ہے، حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، حرام تو بڑی بات ہے، جس مال میں شک ہے اس مشکوک مال کا بھی ایک لقمہ کھا لیا تو اولاد بگڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں نے فرمایا اولاد بدتمیز پیدا ہوگی، بد اخلاق ہو جائے گی، کردار سے عاری ہو جائے گی، اس کا خیال رکھو۔ انشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حبیب اجمی سود کا کاروبار کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اپنی بیوی سے گوشت لا کر دیا اور کہا کہ پکاؤ۔ بیوی نے کہا لکڑیاں نہیں ہیں۔ کہا کہ میں فلاں کے اوپر میرا سود آتا ہے، سود میں وہ لکڑیاں لے آؤں گا۔ سود میں لکڑیاں بھی، گھر کا آٹا بھی سود میں، اللہ لا کر کے دیے۔ بیوی نیک تھی، سمجھاتی رہی۔ اس دن دعا کرتی ہے، مولا میرے شوہر، میرے سرتاج، میرے رفیق حیات کو ہدایت دے دے۔ جب چولہے پر یہ ہانڈی رکھی گئی، کھانا پک گیا، یعنی سالن پکا، تو اس نے اتارا۔ حبیب اجمی دسترخوان پر تھا، ہانڈی کھولی گئی تو اس میں پکتا ہوا خون تھا، اللہ، خون کے علاوہ کچھ نہیں۔ حبیب اجمی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا جب لوگوں کا مال سود میں لا کر کے دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ہی خون کھلا رہا ہے، آخرت میں کیا عذاب ہوگا۔ اللہ اللہ۔ بات اثر کر گئی، بات اثر کر گئی دل پر، اور ڈر بھی گئے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پکتا ہوا گوشت خون بن چکا ہے۔ فوراً پورے جسم میں کپ کپی تاری ہو گئی، توبہ کیا، کھڑے ہو گئے۔ گھر سے باہر نکلے تو راستے سے جا رہے تھے، بچے جو کھیل رہے تھے، ایک بچے نے پکار کر کہا اے بچے ہٹو، یہ سود خور آ رہا ہے، اس کی چھاؤں کہیں ہم پر پڑ گئی تو ہم برے ہو جائیں گے۔ بچوں میں بھی یہ بات آ گئی تھی۔ حبیب اجمی کو آج دل پر بات لگی، میرا رب کسی کے لیے ہدایت دیتا ہے تو کچھ ذریعے بنا دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ حبیب اجمی اب رونے لگ گئے کہ میں اس قدر خستہ ہوں، اس قدر بدنام ہوں کہ بچے میری چھاؤں سے بھاگ رہے ہیں۔ اب سوچا کہ اب میں سود نہیں لوں گا اور نہ ہی اس کاروبار میں، سب کو چھوڑ دیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ بچپن شروع سے کوئی کام کرنے کی عادت نہیں تھی، پیسہ دینا ہے، مارکیٹ میں گھما کر کے بڑا کر کے لانا ہے، کام کرنے کی عادت نہیں تھی، فن نہیں تھا، ہنر معلوم نہیں تھا، اب کمائیں تو کیسے کمائیں۔ سوچا کہ اب اس چیز کو چھوڑ دیا ہوں، تو بیوی سے آ کر کے کہا میری رفیق حیات، میں نے توبہ کر لیا ہے، میں نے توبہ کر لیا، آج کے بعد سے یہ سود کی طرف میں ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ بیوی سجدہ شکر ادا کرتی اور کہتی ہے میرے رفیق، اے میری زندگی کے ساتھی، اب فکر مت کرنا، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، آدھی روٹی بھی لاؤ میں صبر کروں گی۔
سبحان آدھی اللہ، روٹی بھی آئی تو میں صبر کروں گی، سبحان اللہ، اس لیے کہ آپ حلال رزق کی طرف جا رہے ہیں۔ کاش ہماری عورتیں ایسی ہوں جو اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کا سبب بن سکے، بے شک بے شک، ورنہ بہت ساری عورتوں کے مطالبات کی وجہ سے مرد حرام کاریوں میں پڑ گئے۔ تنخواہ تھوڑی سی ہے، عورت کے مطالبے زیادہ ہیں، اس کے مطالبے پورے کر نہیں پا رہا ہے تو حرام کاریوں میں مصروف۔ بہت سارے مردوں کے بگڑنے کی وجہ ان کی عورتیں بنی ہیں، اور جب پورا نہیں کر پاتے اور پیسہ بھی نہیں مل پاتا تو پھر نشے کی عادت لگ جاتی ہے۔ ٹینشن سے مکتی چاہیے، جو روز عورت مجھے گھر پہ جاتی پریشان کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، وہ حبیب اجمی کی خاتون نے ان کو دلاسا دیا کہ جاؤ آپ نوکری کرو۔ نوکری کہاں کرتے، اب تک کرنے کی عادت نہیں تھی، عمر ہو گئی تھی۔ سیدھے گئے، ایک دیہات چھوٹا گاؤں تھا، اس گاؤں کی ایک مسجد تھی، مسجد کے اندر جا کر بیٹھ گئے، دن بھر بیٹھے رہے، نمازیں پوری پڑھ لی، عشاء کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، مولا کام کا آدمی نہیں ہوں، اب تک کیا نہیں، اب میں اپنے گھر کیسے چلاؤں، تو میرے لیے کوئی انتظام فرما۔ رات کے وقت آئے، بیوی نے پوچھا کوئی نوکری ملی؟ کہاں مل گئی ہے، نوکری مل گئی ہے، بہت ہی اچھی جگہ پر ایک بادشاہ ہے، اس کے ہاں خدمت پر میں لگ گیا۔ کہا بہت اچھی بات ہے۔ دوسرے دن پھر گئے، اسی مسجد میں بیٹھے رہے، رات کو آئے، بیوی نے پوچھا کچھ اجرت ملی آج؟ جس بادشاہ کے ہاں کام کر رہے ہو تمہاری نوکری پر کچھ تنخواہ ملی؟ کہا نہیں، بادشاہ نے کہا ہے کل دے دوں گا۔ اپنی بیوی کو ٹال رہے تھے، اپنی بیوی کو ٹالنے کے لیے بول دیا ایسے ہی کہ نوکری کر رہا ہوں، کہا کہ کل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی وہ اسی مسجد میں رات گزار کر آئے، بیوی نے پھر پوچھا کچھ اجرت ملی؟ کہا نہیں آج بھی نہیں دیا، بادشاہ نے کہا کل دے دوں گا۔ چوتھا دن آیا، چوتھا دن بھی مسجد میں گزار کر آئے، حالانکہ بیوی نے صبر کا دامن ایسا پکڑی رہی، تو کہنے لگی مجھے کوئی جلد بازی نہیں ہے، جب آئے گا تب کھائیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک، 4 دن ہو گئے، آج پھر رات کو بیوی نے پوچھا کچھ تنخواہ ملی؟ گھر کیسے چلے گا، 4 دن سے چولہا نہیں جلا گھر پہ۔ اللہ، کہا آج بھی بادشاہ نے نہیں دیا، کہا کل دوں گا، روز کل 5 دن گزر گئے۔ اس کے بعد وہ 5ویں دن ایسی ان کی کیفیت تھی کہ اب رات جب بہت زیادہ ہو گئی تو گھر کی طرف پلٹ رہے تھے، پاؤں بوجھل ہو گئے۔ پھر بیوی پوچھے گی آج تنخواہ ملی؟ روز جھوٹ بول رہا ہوں، روز جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے کون تنخواہ دے گا؟ آج کیا بولوں اپنی بیوی کو، اپنی شریک حیات کو؟ جب وہ واپس پلٹے تو آج رات کو اپنے گھر کے باہر ہی دیکھتے گھر میں خوب اجالا ہے، گھر میں روشنی ہے۔ گھر کی طرف آگے بڑھتے بڑھتے آئے، میری بیوی سوئی نہیں، انتظار میں ہوگی، پوچھے گی کیا اجرت ملی، تنخواہ ملی؟ لیکن جیسے ہی گھر کے اندر گئے، بڑا سا دسترخوان بچھا ہے، ہر قسم کے کھانے لگے ہوئے، سبحان اللہ، کھانے لگے ہوئے ہیں۔ حیرت میں آگے 5 دن کے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں، میری بیوی کے پاس بھی اتنا مال نہیں، یہ کہاں سے آیا دسترخوان؟ بیوی کو جلال میں پوچھنے لگے یہ دسترخوان کہاں سے آیا، یہ کھانا کیسے آیا؟ بیوی کہتی ہے کیا مذاق کرتے ہیں آپ، کیا مذاق کرتے ہیں آپ جس بادشاہ کے ہاں کام کرتے ہیں وہاں کا ایک سپاہی آیا تھا، وہی دسترخوان لے کر آیا اور سارا کھانا اسی نے دیا ہے، اور یہ مجھے کہہ کر گیا ہے اے خاتون تیرا شوہر رات میں آئے تو اسے کہہ دینا یہ تو 5 دن کی اجرت ہے، اور محنت کرے گا اور اجرت دی جائے گی۔ حبیب اجمی غش کھا کر گر پڑے، بیوی نے اٹھایا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں غش کھا کر گر پڑے؟ ہوش آنے کے بعد کہتے ہیں میری رفیق حیات آج سچ بتاتا ہوں، میں نے کوئی نوکری نہیں کی، میں نکما آدمی، کوئی نوکری نہیں کی، مسجد میں جاتا تھا خالی بیٹھا رہتا تھا، آج ڈر کر کے آ رہا تھا کہ تجھے جواب کیا دوں گا۔ وہ رحمان اس قدر غیرت مند ہے اپنے بندوں پر، اتنا رحیم ہے کہ تیرے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے وہ جس کو بھیجا مولا وہ کسی بادشاہ کا سپاہی نہیں، وہ اسی رحمان کا کوئی فرشتہ آیا تھا سبحان اللہ، جس نے کھانا دیا ہے۔ عزیزان گرامی، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، زندگی گناہوں میں گزری، ایک بار توبہ کر کے حبیب اجمی کے آ گئے،
اور مولا کریم نے اپنے سارے دسترخوان ان کے لیے کشادہ کر دیے۔ اس کے بعد جانتے ہیں حبیب عجمی اسی دسترخوان سے اٹھ کر کے جو چلے گئے، ایسی عبادات، ایسے مجاہدات کیے، اللہ اکبر، اس مقام عظما پر فائز ہو گئے تھے کہ جس مقام کی غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی تعظیم کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی۔ میرے عزیز و حبیب عجمی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول تھے کہ حضرت فضیل بن عیاض ایک دن ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ حضرت حبیب عجمی کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، تو قرات میں ان کی لکنت سمجھ میں آ رہی تھی، تو فضیل بن عیاض پیچھے سے نماز توڑ کے چلے گئے، اس کے پیچھے میں کیسے نماز پڑھوں؟ فضیل بن عیاض بہت پائے کے ولی ہیں، کہتے ہیں میں گیا تو 3 دن تک میری عبادت کا ذوق ختم ہو، لطف ہی ختم ہو گیا، میں بارگاہ مولا میں رونے لگا کہ مولا مجھ سے کیا خطا ہوئی۔ رات کے وقت مجھے غیب سے ندا آئی کہ فضیل تو نے میرے محبوب حبیب کی صرف زبان دیکھا، اس کے دل کی پاکی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہے، جب چھوڑ دیتا ہے پچھلی چیزیں، وہ رحمان اتنا محبوب بناتا ہے، اتنا محبوب۔ میں نے ابھی ایک چیز پڑھی تھی، بغداد میں ایک شخص تھا، بڑے پیسے والا تھا، بہت پیسے والا تھا، اور ہر گناہ عادت تھی اس کی۔ پیسے والوں کی اکثر یہ چونچلے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ عیاشی میں کہاں میں پیسے لگاؤں۔ شراب پیتا تھا، خوب عیش، جوئے میں پیسے لگتے تھے، روز نئی عورتوں کے ساتھ اس کی صحبتیں، یہ اس کا مزاج تھا تو مسلمان، پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک غلط سنگت میں غلط عادتوں کا مالک۔ اس شخص کی عادت یہ تھی کہ روز ایک نیا گناہ کرتا تھا اور ڈائری بنایا ہوا تھا، اس میں سب لکھ بھی دیا کرتا تھا، آج میں نے اتنے پیسے کا جوا کھیلا، آج میں یہ فلاں شراب پی ہے، آج میں نے ان لڑکیوں سے زنا کیا ہے، آج میں فلاں جگہ یہ کیا، سب جو کرتوت ہوتے تھے سب ڈائری میں لکھتا تھا، اتنی بڑی ڈائری بھی بن گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گزر رہا تھا بازار سے، ایک خاتون کو دیکھا جو حسین تھی اور مجبور نظر آ رہی تھی، اس کے پاس گیا، کہا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا مجھے مال کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا چل میرے گھر، میری خواہش پوری کر، میں تجھے جتنا چاہیے وہ دے دیتا ہوں۔ وہ عورت چلی آئی سامنے، وہ عورت آ گئی۔ جب یہ نوجوان جو بغداد کا بڑا پیسے والا مالدار رات کے وقت اپنے بستر پر آیا اور اس خاتون کو کہا کہ آجا ہم دونوں تنہا ہیں، وہ عورت رات کے وقت سو تو گئی لیکن اس کا پورا جسم پیلا پڑ گیا، اس کا چہرہ پیلا اور ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے۔ یہ نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا، کہا کہ ڈر رہی ہے تو کسی بات سے؟ تیرے جسم کی یہ زردی کس بات کی؟ وہ خاتون کہتی ہے نہیں کوئی بات نہیں۔ پھر اس نے کہا ڈر مت، اس محل میں کوئی نہیں آئے گا میری اجازت کے بغیر، یہ سب پوری میری پراپرٹی ہے، یہ میری شہنشاہیت ہے یہاں پر۔ اس خاتون نے کہا ہاں یہ تو میں دیکھ رہی ہوں، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ وہ رحمان مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے میں کیسے ننگی ہو جاؤں؟ میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیے، میں پیشاور عورت نہیں ہوں۔ وہ کہتی ہے میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے 3 بچے ہیں، 4 دن سے بھوکے ہیں، میں روز انہیں تسلی دیتی ہوں کہ مجھے بازار میں کچھ کام مل گیا تو میں اجرت لا کر کے تمہیں کھلا دوں گی، مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا، اور آج میں مجبوراً بازار میں کھڑی تھی، تو مجھے مل گیا، میں اپنے چھوٹے بچوں کے، یتیم بچوں کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے تیرے گھر آ گئی، لیکن جب بستر پر سوئی تو مجھے خوف ہونے لگا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں نے آج تک جسم کو ننگا نہیں کیا۔ وہ ڈری ہوئی عورت تھی، پاکیزہ عورت تھی، جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلے تو یہ جو نوجوان تھا جو گنہگار تھا وہ کھڑا ہو گیا، کہا اے خاتون اٹھ جا بستر سے، اٹھ جا، اور اس کے بعد کہتا ہے دیکھ میں تجھے بتاؤں میرے پاس کیا کیا ہے۔ اس زمانے کی جو سواریاں تھی، گھڑیاں تھی، سب میرے پاس، بڑا بنگلہ، بڑی جائیدادیں، ہر طرح کے کھانے، سونے چاندی زیورات سب میرے پاس، مولا نے مجھے بہت کچھ دیا، لیکن آج تو نے مجھے دل دیا، آج تو نے میرے دل کو جھنجھوڑا، میرے پاس اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود میں اب تک ڈرا نہیں اللہ سے، اور تیرے گھر میں کھانے کو ایک لقمہ بھی نہیں، پھر بھی تو اللہ سے ڈر رہی ہے، مجبور ہونے کے باوجود تو ڈر رہی ہے اللہ سے۔ اس خاتون نے کہا کہ اے نوجوان، مجبور ہو، امیر ہو یا غریب ہو، سب کا بادشاہ وہی ہے، حساب سب سے برابر لے گا۔
उस खातून को बहुत सारे पैसे दे करके उस नौजवान ने रुखसत किया, कहा जा तेरे बच्चों को खिला, आज के बाद कभी बाजार में भीख मत मांगना। और मैं समझता हूँ मेरे गुनाहों का कफारा है कि मैं तेरी मदद कर दिया, तू बाहर ना आ। और उस खातून को भेज दिया। आज उसको एहसास हुआ, अब तक कैसी जिंदगी गुजारता रहा, उस औरत ने मुझे झिंझोड़ दिया है। रात को मुसल्ला बिछाया और अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहने लगा, मौला बहुत गुनाह कर चुका हूं, पूरा जिस्म दागता है, क्या मुझ जैसा आदमी बख्शे जाने के काबिल है? क्या मुझ जैसा आदमी माफ किए जाने के काबिल है? रोया जा रहा था और उसके बाद वो सर उठाकर कहता है, ऐ रब, मैंने इतने गुनाह किए कि लिखते लिखते मेरी डायरी भर गई है, बुक भर गई है। कि तेरे पास जो फरिश्ते हैं नामा अमाल लिखने वाले, उन्होंने कितना। और उसके बाद हाथ जोड़कर कहता है, रहमान, अपने दरबार में मैं इतनी बात अर्ज करता हूं, अगर मैं बख्शे जाने के काबिल हूं तो तू मुझे माफ कर, या तो फिर आसमान से आग भेज करके मुझे हिलाक कर दे, मुझे खत्म कर दे मौला, मैं बहुत दागदार हूं, बहुत दाग धब्बे लगा दिए। वो रोते 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 थक गया और उसके बाद उठता है, तवज्जो, घर के अंदर जाकर आज सच्ची तौबा किया था। डायरी वो फाड़ने के लिए गया जिसमें रोज गुनाह लिखता था, जो पिछले सारे थे रिकॉर्ड, कहता है फाड़ करके खत्म कर दूंगा, आज के बाद निशान भी नहीं रखना है। जब वो अपने कमरे में आया, उस डायरी को उठाया जो बरसों से लिख रहा था, वो हैरत से डूब गया इस बात पर कि जब वो डायरी उठाया तो देखता है पूरे औरात सफेद है, लिखा कुछ नहीं, एक हर्फ भी लिखा हुआ नहीं है। वर्क पलटता गया, कुछ नहीं है। वो इधर उधर देखने लगा, इस मेरी डायरी से मिटाया किसने, मेरे सारे रिकॉर्ड किसने मिटाया? उसके जिस्म पर कपकपी तारी थी, राशा तारी था, रात का वक्त था, गैब से निदाई, ऐ बंदे, जब कोई पूरी दुनिया को मेरे लिए तर्क करता है तो मैं उसके गुनाहों को भी मिटा दिया करता। जब जिंदगी में लिखी हुई डायरियां मिट जाती हैं तो मेरे मौला को ये आमाल नामे से मिटाने में देर नहीं लगेगी। यम्हुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जिससे चाहता है वो सारी चीजें मिटा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को शरीयत मुत्तहरा पर करके अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, तमाम तर गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज़ों, आपने दो वाक़यात समाअत की हुज़ूर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के ज़माने, एक सूदखोर की और दूसरा जानी भी था, बहुत बड़ा गुनहगार भी था। सूदखोर का क्या मसला था आपने सुना ना मेरे अजीज दोस्तों। अगर सूद लेते हैं ना आप, उससे बाज आ जाए, तौबा कर लें, बहुत बड़ा गुनाह होता है। आपने सुना ना हुज़ूर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला ने फरमाया ना कि वो इतना बड़ा गुनहगार है कि वो खाने काबा के सामने ज़िना किया। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर ज़ना की आदत है ना, उसे भी छोड़ दे। आपने सुना ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह मौजूद है ना, कहाँ तक बच के जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को बचने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत मुत्तहरा पर करके अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर और किसी वीडियो के साथ मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।